رشید صافی صاحب، اکوموڈیشن کی ضرورت ہے تو کیا اکوموڈیٹ کریں گے؟ جس طرح کہ ابھی حسن عسکری صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو بڑی ان پارٹیز کی جو پاورز ہیں، سینٹر آف پاورز ہیں، وہ لوگ ابھی بھی تیار نہیں ہیں، تو کیا عمران خان حکمران اتحاد کے ساتھ بیٹھنے کے تیار ہو جائیں گے؟ عمران خان صاحب کا جو مزاج ہے اس سے تو کسی صورت عمیر مجھے نہیں لگتا کہ وہ بیٹھ جائیں گے، لیکن جو بار بار تذکرہ آج کے اس پروگرام میں ہو رہا ہے اعظم سواتی صاحب اور شہباز گل صاحب کا اور رانا ثناء اللہ صاحب کا، تو یہ اچھی بات ہے کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب کو انصاف مل گیا۔ اصولاً تو یہ اس دور میں بھی پاسبل تھا، کیونکہ موٹر وے کا کیس تھا فیصل آباد اور لاہور کے درمیان جو ایک واردات بقول پی ٹی آئی کی حکومت کے وقت ہوئی تھی، اس کا اس وقت بھی فیصلہ ہو سکتا تھا، لیکن سیاسی انتقام لینا مقصود تھا، اور پھر 6 ماہ کی اذیتناک قید کے بعد جو ہے آج عدالت نے اس کیس کو خارج کر دیا اور رانا ثناء اللہ صاحب کو الزامات سے بری کر دیا۔ میں اس فورم پہ شہریار افریدی صاحب جو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کی قسمیں کھایا کرتے تھے، ان کے ذاتی زندگی میں کے بارے میں، ان کی سیاست کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن وہ باتیں یہاں پہ دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے کہ کس طرح انہوں نے سیاست میں انٹری کی، اس سے پہلے کس طریقے سے انہوں نے تارکین وطن کے ساتھ امریکہ میں جو سلوک کیا، پھر کس طریقے سے انہوں نے جے یو آئی اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں جگہ بنائی، اور کس طریقے سے اسلام آباد میں عالیشان ان کے محل بنے، اس پہ بھی بہت ساری چیزیں میں بات کر سکتا ہوں، لیکن یہ ظرف کا تقاضا نہیں ہے۔ آج کل وہ زیر عتاب ہے، تو رانا ثناء اللہ جس طرح اپنے لیے انصاف کے متقاضی تھے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، اسی طرح اس وقت اعظم سواتی صاحب اور شہباز گل صاحب بھی انصاف کے متقاضی ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی اور بریت کا اس کو ایک سٹیٹس حاصل ہوا، تو اس وقت اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، چاہے پس منظر میں جو کچھ ہو وہ ہوتا رہے، اور تانے بانے جہاں سے بنے ہیں یا جہاں سے یہ ساری ڈوریاں ہل رہی ہے وہ ہلتی رہے، لیکن کم از کم رانا ثناء اللہ صاحب اگر آپ اپنے آپ کو ایک جینون سیاسی رہنما سمجھتے ہیں، تو اس وقت اعظم سواتی کے ساتھ وہ انصاف کرنے میں کم از کم اپنا کردار ادا کرے، وہ شہباز گل کے ساتھ کم از کم انصاف کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، اور یہ جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں، جو حامی ہیں، جن کا سارا تکیہ اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب کی پنجاب حکومت پہ ہے، کم از کم چودھری پرویز الہی صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ ان کی حکومت میں بیمار شہباز گل پہ ایک تازہ ایف آئی آر کس طرح درج ہوئی، اس حکومت میں جس پہ عمران خان صاحب پہ دن دہاڑے گولیاں چلی اور وہ فوٹیجز موجود ہے، اس کی ایف آئی آر عمران خان جیسے ایک پاپولر لیڈر ایف آئی آر درج کرنے میں ناکام رہے، راتوں رات اسپتال میں پڑے ہوئے شہباز گل کے خلاف کس طرح ایف آئی آر درج ہوئی۔ لوگ جو ہے کم از کم پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہے اور جو انقلابی ہے، وہ یہ جو ایک پورا سیناریو ہے اس کو سمجھنے کی وہ کوشش کرے۔ جس طریقے سے راتوں رات بلوچستان سے ایک 70 سالہ سینیٹر کو جہاز میں بٹھا کے سکر پہنچایا گیا، جس طریقے سے بیمار شہباز گل کے خلاف ایک تازہ ایف آئی آر درج ہوئی، یہ ان کے لیے اشارے ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج ہو گیا اور ساری چیزیں جو ہے اب جمہوریت اور آئین کے مطابق ہوں گی، آنکھیں اب کھول دے، یہ جو ہے احمقوں کی جنت میں یہ لوگ نہ رہیں اور حقائق کا سامنا کرے، اور حقائق کا سامنے کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جمہوری قوتوں سے رجوع کرے۔ عمران خان صاحب بھی جمہوری قوتوں کی طرف اور جمہوریت طریقہ کار کو اختیار کرے، اور مسلم لیگ نون جو اس وقت اتنا رونا رو رہی ہے، آج بھی ہم نواز شریف صاحب کو سن رہے تھے کس طریقے سے ان سے اسمبلی ڈیزالو کرنے کے حوالے سے ایک دستاویز پہ دستخط لینے کی کوشش کی، کس طریقے سے ان کو پھر جیل میں ڈالا گیا۔ تو یہ پورا جو سلمان صاحب اکثر کہتے رہتے ہیں کہ دائروں کا سفر ہے،
تو نواز شریف صاحب کو بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس دائروں کو سفر کو مثبت انداز میں یہ دائرے کا سفر جو ہے اس کو آئندہ آنے والے وقتوں میں جاری رکھا جائے، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب نواز شریف کے ساتھ بیٹھے، عمران خان صاحب زرداری کے ساتھ بیٹھے، عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھے، اور باقی ساری قوتیں جو ہے جن سے اس وقت بھی ان کی امیدیں لگی ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون کی اور پی ٹی آئی کی، ان کو سائٹ پہ رکھ کے خود جو جینون سیاسی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آگے آئیں اور اپنے مسائل کو بیان کریں، اس کا حل تلاش کریں۔